اعجاز الحق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اس دن کے اہم قرارداد پر مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بہت بہت شکریہ کہ وصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، وصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ آج کا یہ دن 5 اگست کا پیغام دے رہا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستانی قوم، پاکستانی افواج، پاکستان کا بوڑھا جوان، پاکستان کا بچہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا انشاءاللہ۔ یقیناً آج دنیا جان چکی ہے، دنیا مان چکی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے بعد اگر کوئی گنڈا بدماش ملک اس موجود ہے تو یقیناً وہ بھارت ہے، کیونکہ پچھلے کئی دہائیوں سے کشمیریوں کو جس طریقے سے اپنی خود مختاری سے، اپنی آزادی سے، یہاں تک کہ بولنے کی آزادی سے جس طرح بھارت نے محروم رکھا ہے، اس کا ثبوت بھارت نے 5 اگست جو آرٹیکل ہندوستان کے قانون کے مطابق کشمیریوں کو ایک خصوصی حیثیت دیتا تھا، آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کہ بھارت نے پورے دنیا کو پیغام دیا کہ ہم یونائٹڈ نیشن کو نہیں مانتے، ہم دنیا کے فیصلوں کو نہیں مانتے، ہم کشمیریوں کو اس طریقے سے محروم رکھیں گے، ظلم اور جبر کے سائے پہ رکھیں گے۔ لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک قانون اللہ تعالیٰ کا بھی موجود ہے، ایک کتاب جو قرآن حکیم ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پیغام دے دیا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل مٹنے کے لیے ہے اور حق غالب ہونے کے لیے ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ کشمیری اپنی مرضی سے کشمیر کو آزاد کریں گے، کشمیر کو خود مختار کریں گے، اور یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے وسائل سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے مرضی اور منشا سے ہوں گے، اور کشمیری بھائی بھی ہماری طرح انشاءاللہ تعالی پورے دنیا میں اپنا لوہا منوائیں گے اور آزادی سے پوری دنیا کو دیکھیں گے۔ اس موقع پر سر میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً اس اسمبلی کی اہمیت بہت اہم ہے، یہ ایک تاریخی اسمبلی ہے، اور بار بار یہ اسمبلی پیغام دیتا ہے کہ ہم کسی کے ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہم کسی کی جبر کو برداشت نہیں کریں گے، ہم کسی ظالم کی ظلم کو واضح حق بلند کر کے پوری دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہم جابر کو جابر کہنا جانتے ہیں، چاہے وہ فلسطین میں جو مظالم اسرائیل کر رہا ہے اس کے اوپر بات کرنی ہو، چاہے ہندوستان کے مظالم کشمیر میں ہو رہے ہو اس کے اوپر بات کرنی ہو۔ یہ اسمبلی ہمیشہ کھلے آواز میں پوری دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ ہم ظالم کو ایکسپوز کر کے رہیں گے۔ اس اسمبلی میں ہمیشہ عمل ہو یا نہ ہو، لیکن ہم پوری دنیا کو پیغام ضرور دیتے ہیں کہ ہمیں بولنے کی اجازت ہے۔ یوم استحصال کا دن ہے، آج بلیک ڈے ہے، اور ہم پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کشمیر ہمارے لیے اٹوٹ انگ ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ بات یہاں پر باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے لیے بھی آج کا دن معذرت کے ساتھ شرمندگی کا دن ہے۔ یونائٹڈ نیشن پوری دنیا میں امن کا دائی بنتا ہے، علم کا علم بردار بنتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کو اسرائیل پہ ہونے والے جوابی حملے تو نظر آ جاتے ہیں، لیکن کشمیر میں کئی دہائیوں سے جو کشمیری ماؤں کے خون بہ رہے ہیں، جو کشمیری بچوں کے رونا بلکنا ہو رہا ہے، جو کشمیری نوجوان شہید ہو رہے ہیں، جو کشمیری بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کو وہ نظر نہیں آتا، دنیا کے سپر پاور کو وہ نظر نہیں آتا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ
کلمے کے نام پر بننے والا یہ ارض پاک پاکستان، پاکستان کے بچے پاکستان کے بہادر افواج، سب کو نظر آتا ہے کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ پیغام آج پوری دنیا کو جائے گا سندھ اسمبلی سے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں اس موقع پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان، میرا لیڈر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی اور پورے رہنما، پورے ذمہ داران، ایم کیو ایم کا ایک ایک کارکن، ایم کیو ایم کا ایک ایک ہمدرد کشمیریوں کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ صرف کھڑا نہیں رہے گا، جب بھی موقع ملے گا عملی طور پر کشمیریوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ان تحریکوں کے ساتھ، ان جوانوں کے ساتھ، ان بوڑھوں کے ساتھ کھڑا ہوا ملے گا جہاں پر وہ مذمت کر رہے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ کہ آج ہم نعرہ لگا رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، یہ جو حالیہ مئی کے پاکستانیوں نے اور پاکستانی افواج نے حافظ صاحب کے سربراہی میں جس طریقے سے ہم نے دھول چٹایا ہندوستان کو، اپنے سے 5 گنا طاقتور ملک کو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیر بن چکا ہوگا پاکستان انشاءاللہ تعالی، بہت قریب ہیں ہم۔ تو سر آپ کی اجازت سے، آپ کی چیئر سے ہٹ کے میں مودی سے 2 الفاظ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو کہ مودی تیرے ہاتھوں میں وہ لکیر نہیں ہے، سر میں آپ سے نہیں مودی سے کہہ رہا ہوں کہ مودی تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں ہے، کشمیر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، پاکستان زندہ باد، کشمیر بائندہ باد۔ شکریہ۔